اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض وسبحان اللہ عدد ما بین ذلك وسبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذلك والحمد للہ مثل ذلك ولا الہ الا اللہ مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل وسلم على نبي الأمي وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل کے قصے میں کچھ مزید چیزیں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اگر ہم ریویو دیکھ لیں کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الفاتحہ میں دعا کرنا سکھایا، پھر جواب دعا کے بعد جب قرآن کا کلام شروع ہوا تو جو ترتیب ہم نے دیکھی اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفلحین جو تھے، فلاح پانے والے لوگ، ان کی ڈیٹیل بتائی کہ کون ایسے ہیں جو کامیاب ہونے والے یا فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، اور کافروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافروں کے بعد گروہ ہے منافقین کا، اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں تو ایمان ہے لیکن ان کے عمل خالی ہیں ایمان سے، اس وجہ سے اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی۔ ایک دم نہیں ہوا، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب وہ دین سے دور ہوتے گئے، عمل سے دور ہوتے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عمل کو، جب انہوں نے عمل کو سیریس نہیں لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دوری ڈال دی، دل سیاہ ہو گئے، اور جب دل سیاہ ہو گئے تو پھر عمل کم ہو گیا، دلوں کی بیماری کا تذکرہ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا، ہمارے والد نے کیسے دنیا پہ وہ آئے، اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنت میں نعمتیں دی تھیں، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ان سے وہی غلطی ہو گئی۔ تو جب ہمیں ان ساری چیزوں کے بعد بنی اسرائیل کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے تو بیسک مقصد یہ ہے کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیے، جو کام ہمیں بنی اسرائیل کے واقعہ میں عبرت پکڑنے والے ہیں، ہم نے ان پہ غور کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی تو موسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی اگر آپ دیکھیں، یا موسیٰ علیہ السلام کی آپ پوری زندگی کی بایو پک دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کر آخر تک معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک بچہ جس کے ڈر سے فرعون ہر سال بچے قتل کرتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کو زندگی بخشی، اور پھر زندگی دینے کے بعد اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پناہ دی، فرعون کے محل میں شاہانہ زندگی گزاری۔ یہ وہی موسیٰ ہیں جن کے قتل کے لیے فرعون ہر سال بچے قتل کرتا تھا۔ اللہ نے انتظام کیا، اللہ نے ماں کی آنکھیں کیسے ٹھنڈی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت ڈیٹیل میں یہ قصے پڑھیں گے، ابھی ہلکا سا آپ کو ٹچ دینے کے لیے، تاکہ آپ کو یہ جو آگے کچھ آیات آج اور کل ہم پڑھیں گے ان کی تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ جائے، تھوڑا سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی فرعون کے گھر میں، فرعون کی گود میں کھیلے، داڑھی کھینچی، انہوں نے زبان کو، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو جلایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر میں رہتے ہوئے، جب مصر میں رہ رہے تھے تو بنی اسرائیل کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بنی اسرائیل کے ایک بندے کا جھگڑا ہو گیا دوسرے کے ساتھ، وہ فرعونی تھا جس کے ساتھ جھگڑا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ بنی اسرائیل کا جو بندہ ہے جو جھگڑا ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے دوسرے کو ایک گھونسا مارا، مکہ مارا، اور ایسے میں اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا کہ یہ تو انہوں نے بڑا شیطانی عمل کر لیا، یہ تو غلط کام ہو گیا۔ جب گناہ کا احساس ہوا تو اللہ کے حکم سے بستی کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہاں سے نکل جاؤ، جان کا خطرہ ہے، چلے گئے۔ آگے جاتے ہیں تو اللہ کے ایک اور نبی کی بیٹیوں سے ملاقات ہوئی، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری قصے جو ہے نا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کچھ قصہ آئے گا سورۃ الاعراف میں، کچھ سورۃ القصص میں آئے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوتی ہے، پیغمبر کی بیٹی سے شادی ہوئی، 10 سال کا کانٹریکٹ ہوا کہ وہ 10 سال ان کی جو ہے وہ ان کی ہیلپ بھی کریں گے، انہیں کما کے کھلائیں گے بھی،
ہمارے ہاں جو ٹرینڈ آج کل ناپسندیدہ ہے گھر داماد والا، تو وہ سین وہاں پر بنا، بس صورت مجبوری کنڈیشن کے حساب سے ایسا کرنا جائز ہے، اسلام نے ہمیں بتایا۔ خیر اس پہ ہم بعد میں ڈسکشن کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں اور جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک جگہ روشنی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی بیوی بچوں کو کہ تم انتظار کرو، میں دیکھ کے آتا ہوں۔ اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ جب نبوت ملی اور ان پر پوری بنی اسرائیل کی ذمہ داری آئی، تو موسیٰ علیہ السلام واپس جاتے ہیں اور مصر جا کر اپنی پوری قوم کو فرعون سے آزاد کرواتے ہیں۔ پیچھے کچھ آیات میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے جو ساتھی تھے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دکھایا کہ وہ فرعون اور اس کے لشکر سے بچتے ہوئے جب دریا کے سامنے پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنا عصا مارو، سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ بنی اسرائیل خیر و عافیت سے نکل کے فرعون غرق ہو گئے۔ اب اتنے معجزات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ پیچھے سے سامری نے بہکا دیا قوم کو اور بچھڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، شرک تک کر دیا، تو اللہ نے کیا کہا، اگر تم اپنے آپ کو قتل کر دو اور تم اللہ سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ تو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو بنی اسرائیل اس سارے واقعے سے بھی سبق نہیں لیتے۔ بنی اسرائیل کے جو دماغ ہیں ان میں ابھی تک کہیں نہ کہیں یقین کی پختگی نہیں آئی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، آیت نمبر 55 سے آج ہم شروع کریں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ وہ وقت یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو، دیکھو تم اسے بھی تو یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے ہم ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تم کو دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور قصے کی طرف تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 70 آدمیوں کے ساتھ تورات لینے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم سامنے سے دیکھ نہ لیں، ہمیں کیا پتہ کس کی آواز ہے، ہمیں کیا پتہ تم نے کسی سے بات کی یا نہیں کی، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کی تھی اور یہ خواہش محبت میں ہوتی تو شاید اللہ تعالیٰ دیدار بھی نصیب کرتے، لیکن چونکہ محبت نہیں تھی، انہیں شک تھا، انہیں یقین نہیں تھا، شک کی بیماری گئی نہیں تھی نا ابھی دماغ سے۔ یہاں جو لفظ آیا نا نر اللہ جہرا، جہرا کا مطلب ہوتا ہے آمنے سامنے، فیس ٹو فیس۔ انہوں نے کیا کہا، ہم اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے۔ اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور بطور عطاب ان پر بجلی گرا دی گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، مر گئے وہ سارے کے سارے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام ان سب کی موت سے پریشان ہو گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کریں، کیونکہ اگر وہ مر گئے اور کسی کو پتہ نہ چلا تو ظاہر ہے قصہ ہی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ آپ ان کو زندہ کریں تاکہ یہ لوگ واپس جا کر میری قوم کو بتا سکیں کہ واقعی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ دیکھا ہے۔ خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ اگلی آیت میں آیا ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی دی، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، دوبارہ کھڑا کر دیا، تمہیں زندہ کر دیا۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو کہ جس اللہ نے تمہیں موت دی اسی نے تمہیں دوبارہ زندگی بھی دے دی، تم دوبارہ اپنے لوگوں کے پاس جا رہے ہو، تم تو موت کی آغوش میں چلے گئے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زندگی کی تاکہ تم شکر کرو، تم سمجھو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچانو۔ کیا ہوا؟ شکر انہوں نے پھر بھی نہ کیا۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ یہاں سے ایک اور واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ بقرہ میں سارے قصے شارٹ ہیں،
اگر ایک بندہ، ایک نوجوان خصوصاً سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہے، اب یہ میں آپ سب کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ سورہ البقرہ غور سے پڑھ لیتے ہیں تو سورۃ البقرہ پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے۔ آج ہماری ینگ جنریشن کن چیزوں میں پڑی ہے اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہم سورۃ البقرہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا کیا کام ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا، ہم دنیا میں کیوں بھیجے گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کیا کر رہی ہے؟ ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہے، سنیپ چیٹ پہ بیٹھی ہے، نہیں تو اکٹھے جب بیٹھتے ہیں تو کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ 4 ینگ لڑکے یا 4 ینگ لڑکیاں اگر کہیں بیٹھتی ہیں تو ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ یا کسی لڑکے پہ لڑکیاں کمنٹ کر رہی ہوتی ہیں اور یا لڑکیوں پہ لڑکے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، گرل فرینڈز کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیشہ لطیفوں پہ اور فنون پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان اور نوجوان مسلمان علم کے لیے کتنے دور دور کا سفر کرتے تھے، بغداد کی گلیوں سے کتنے سورما پیدا ہوئے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس وقت لوگوں کو، مسلمانوں کو مقصد زندگی پتہ تھا، انہوں نے اس قرآن کو پڑھا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اس قرآن کو ہی نہیں پڑھتے، ورنہ ہمیں ایک بنی اسرائیل کے قصے کو اگر ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک ایک قصہ ڈیٹیل سے بتایا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ 4 جنریشن چلیں گی، آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ہماری امت محمدیہ۔ ان چاروں قصوں کو اگر ہم سمجھ جائیں، ہمیں زندگی کی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں جس قصے کا ذکر ہے یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے۔ یہاں 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم بیت المقدس کی وادی میں داخل ہو جاؤ، بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ جو مفسرین یہ کہتے ہیں، اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر وادی طے میں ہوتے ہوئے انہیں حکم دیا گیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اور بیت المقدس میں اس وقت عمالقہ کا قبضہ تھا، بہت ظالم اور جابر تھے۔ بنی اسرائیل بزدلی کی وجہ سے اس میں نہیں گئے۔ انہوں نے کہا ہم سے مقابلہ نہیں ہوتا، تم اور تمہارا خدا لڑو۔ ہم انشاءاللہ یہ ڈیٹیل آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے عمالقہ سے مقابلہ کرو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا کے طور پر صحرائے سینا میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا جب کرنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان پر رحمتوں کی بارش کی۔ یہاں پر اب انہی رحمتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ من کہتے تھے ایسی چیز کو جو کھمبی ٹائپ ہوتی ہے، جو اگر جب رات میں اوس پڑتی ہے، کسی درخت پر گرتی یا پتھر پر گرتی تو وہ شہد کی طرح میٹھی ہوتی، اور وہ ایسی ہوتی تھی کہ خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شہد یا میٹھا پانی تھا۔ اچھا، اگر یہ حدیث میں دیکھا جائے تو حدیث کے مطابق تو یہ کھمبی کی طرح کی ایک ایسی چیز تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور جو سلوہ ہے، سلوہ کہا جاتا ہے کہ گوشت تھا کسی پرندے کا، چاہے وہ بٹیر ہے یا چڑیا، اس طرح کا کوئی پرندہ تھا جسے وہ کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر من و سلوہ اتارا، اور من و سلوہ سے مفسرین نے یہ بھی مراد لی ہے کہ یہ انسٹنٹ فوڈ تھا، فوری طور پر جب دل کرے کھانا آ جائے، جب دل کرے کھانا حاضر، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، بغیر مشقت کے کھانا، اسے بھی من سلوہ کہا گیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی گئی پاکیزہ چیزوں میں سے، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ دی ہیں، تمہارے کھانے کے لیے دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ تم وہیں میدان میں پڑے رہو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہو، بلکہ جب صحرائے سینا میں سب سے پہلے اترنے کے بعد پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب وہ فرعون سے نجات پا کر صحرائے سینا میں آئے تو چونکہ صحرا تھا، نہ کوئی چھاؤں، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی، چھاؤں نہیں، سایہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تب بادلوں کا سایہ کیا۔ پھر کھانے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اب 6 لاکھ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے کا انتظام آسمان سے کر دیا۔
من بھی اتر رہا ہے، سلوا بھی اتر رہا ہے، پکا پکایا اتر رہا ہے، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے پھر بھی ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا نا لعلکم تشکرون، ہمیں یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم شکر کرو، لیکن شکر ہی ان میں نہیں آیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور ہم نے جب تمہیں کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کون سی بستی؟ بستی بیت المقدس، اور کیا کرو؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جہاں سے جو چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ۔ یہی حکم آیا تھا آدم علیہ السلام کے لیے، ساتھ کیا آیا؟ اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے دروازوں سے جانا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے حِطَّةٌ کہنا۔ عربی میں حِطّہ کہتے ہیں پتے جھاڑنے کو، جیسے انسان اپنے گناہوں کو جھاڑتا ہے، تو مطلب یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ استغفار ٹائپ کا کوئی لفظ تھا، جو انہیں کہا گیا کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے بدل دیا۔ اللہ نے کہا تھا تم خطتن کہو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں ضرور بخشیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح کے اصول سکھائے کہ جب تم بیت المقدس میں داخل ہو تو تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ فتح حاصل ہو گئی تو اب اللہ کا شکر ادا کرو اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور یہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی فتح ملتی، آپ عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے جاتے، اور اتنا سر کو جھکاتے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ جاتا، اور جب اونٹنی کے کجاوے سے لگتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سجدہ شکر کرتے ہوئے، یعنی کہ یہاں پر مقصد مراد یہ کہ اللہ کا اتنا شکر کہ اللہ فتح تیری ہے۔ اور جو حتت ان کا لفظ تھا یہ ایک طرح کی استغفار تھی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لفظ کو بدل دیا، انہوں نے بجائے حتت ان کے خنتتن کہنا شروع کر دیا، اور خنتتن کا مطلب ہوتا ہے گیہوں کی بالی۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کو انہوں نے جو ہے اپنے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ جب فتح کا دن قریب آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو۔ اللہ نے جب یہ ایک طرز عمل دے دیا تو انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر ان ظالموں نے بات ہی بدل دی، حتت ان کو خنتت ان کہہ دیا، فانزلنا علی الذین ظلموا، پھر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے بھی پھر ان ظالموں پر کیا کیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے عذاب بھیجا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ فسق کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس لیے ان پر آسمانی عذاب آیا۔ اور یہاں پر اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو آسمانی عذاب تھا یہ سخت قسم کا طاعون تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں میں پر نازل کیا گیا۔ تمہاری موجودگی میں جب کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ یہ جو طاعون تھا یہ عذاب کا ایک حصہ تھا۔ آج ہم ذرا اپنے آپ کو لے کے دیکھیں، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان دیا، فتح مل گئی، ملک مل گیا، ہمارا کام کیا تھا؟ اس میں اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے، ہم قلم اٹھاتے، تلوار ہمیں نہ اٹھانی پڑتی، ہم ناچ گانے کر کے 14 اگست نہ مناتے، ہم باجے بجا کر 14 اگست نہ مناتے، ہمیں 14 اگست منانے کے لیے اس سوچ اور فکر اور شعور کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب۔ ہم اگر سمجھ جائیں گے اپنا زندگی کا مقصد، میں نے پہلے ہی شروع میں بات کی تھی، اگر ہم بنی اسرائیل کے اس سارے قصے سے سبق حاصل کریں تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ ہمارا بھی یہی حال، ذرا پوچھیں جا کے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں سے، جہاں پر کھلے عام نماز پڑھنا بھی مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ آج ہماری نوجوان نسل
میڈیا میں اتنی غرق ہوئی پڑی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں، اسے اپنی روایات کا ہوش نہیں۔ ایک زمانہ تھا گھر کے سارے افراد، ماں باپ اکٹھے بیٹھتے تھے اور بچوں کو تربیت دیتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے اور بچوں کو قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کی، اپنی فتح کی، نصرت کی۔ آج حال یہ ہے، نہ والدین کو پتہ اور نہ بچوں کو پتہ۔ آج ہمارے بچے، ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا شیطان اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس نے کتنے میلوں دور سے انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیا۔ بیٹھے رہو اور لگے رہو، گیمیں کھیلتے رہو اور پب جی پہ پورا پورا دن وقت ضائع کرتے رہو۔ کتنی جانیں پب جی نے لے لیں، کتنا وقت لے لیا، کتنے نوجوان لے لیے۔ کیا فائدہ ہے آپ کو اور مجھے؟ آج کل کے دور میں ہم پڑھے لکھے انسان ہیں اور ہمارا حال یہ کہ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے اور شعور کی ضرورت ہے۔ ہم نے جتنی جانی مالی قربانیاں دینی تھی دے چکی ہیں، ہم دے چکے وہ سارا کچھ۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی کتاب سے جڑتے ہیں، انشاءاللہ فتح و نصرت ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اتنا پیارا ملک دیا جس کا نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم نے پاکستان بنایا اور ہمارے ملک سے شرک ہی ختم نہیں ہوا، ہمارے ملک سے وہ مقبرے اور مزار ہی ختم نہیں ہوئے جہاں سجدے کر کر کے ہم نہیں تھکتے، تو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ ہمارے اس عمل کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر تمام بت توڑ دیے تھے مکہ سے، اور ہمارے ہاں سب سے بڑا بت ہماری انا کا، فخر کا، غرور کا، ہمارا تو یہی بت نہیں ٹوٹتا۔ ہم تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، ہمیں وہ چیز نصیب ہی نہیں ہو رہی جو ہمیں ہونی چاہیے۔ آپ کا اور میرا کام کیا کہ ہمیں نعمت ملی ہے تو ہم شکر کریں، ہم حالات بدلنے کے لیے کوشش کریں۔ اور یہاں پر جو اتنی باتیں ہمیں بتائی گئیں بنی اسرائیل کے بارے میں، تو بتایا گیا کہ یہود تو اعلیٰ کوالٹیز کے مالک تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے شک کا کیڑا ان کے دماغ میں تھا، اس وجہ سے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ آج ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہمارے دماغوں میں شک بھرا ہوا ہے کہ شاید فرقہ واریت میں جا کر ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ آپ کسی بھی فرقے کے عالم دین کو سنیں تو صحیح نا، قرآن تو سنیں۔ کوئی بھی عالم دین ہے قرآن ہی پڑھائے گا، کوئی بھی عالم دین ہے قرآن سے ہی آپ کو سمجھائے گا، تو سمجھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، کوشش تو کریں۔ پھر دوسری اہم بات جو ان آیات میں ہوئی کہ یہود نے حتتن کو خنتتن میں بدل دیا تھا اور نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں کی، انہوں نے باتوں کو بگاڑ دیا۔ آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم بھی ہر چیز کو بگاڑ کے بولتے ہیں۔ ذرا چار نوجوان کہیں بیٹھے ہوں، چار ینگ لوگ کہیں بیٹھے ہوں، کس بات پہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں؟ مسلمان کی داڑھی پہ، یا پھر لڑکیوں کے عبایا پہ، یا پھر باتوں میں جو ہمارے نارمل ورڈز یوز ہوتے ہیں، السلام علیکم، تو کیا منہ بگاڑ کے السلام علیکم، السلام علیکم ایسے بول رہے ہوتے ہیں ہم لوگ سٹائل بنا کے۔ یا پھر کسی پر اگر آپ نے طنز کرنا ہے یا کسی کو آپ نے کسی کا مذاق اڑانا ہے، ماشاء اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ، اور ہمارا یہ کہنے کا جو ہماری ٹون ہوتی ہے وہی بتا دیتی ہے کہ ہم کتنے نیگیٹو جا کے یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کو دماغ میں رکھیں کہ یہود نے خطتن کو اگر خنتتن میں بدلا تھا تو انہیں آسمان سے عذاب دیا گیا، اور اگر آج ہم پہ کووڈ آ رہا ہے، آج ہم پہ مختلف چیزیں آ رہی ہیں اور ایسے عذاب اور طوفان آ رہے ہیں اور بارشیں آ رہی ہیں اور علاقے کے علاقے جو ہے وہ نقشوں سے غائب ہو رہے ہیں، تو کہیں ان کے پیچھے ہماری یہ بدعمالیاں تو نہیں جو بنی اسرائیل میں تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے والا بنائے، ہمیں ان آیات سے بہترین سبق لیتے ہوئے اپنے عمل کو بدلنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفع مند علم دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے نصیب کرے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبولیت بخشیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔